نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تحسب
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات بابرکات واسطے خاص بے شمار انگنت اللہ تعداد درود و سلام دیاں بارشاں ہوں امام الانبیاء خطیب الانبیاء کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رحیم و کریم کے دعا ہے اللہ آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول و مقبول فرمائے. حاضرین و اللہ قبول فرما کے میری اور تساں دی اللہ نجات دا ذریعہ اور سبب. بھائیو دوستو عزیز ساتھیو اے محرم الحرام دا مہینہ ہے. اس مہینے دے اندر عظیم شہادتہ ہوئیاں نے. اس مہینے دی 1 تاریخ نو 22 لاکھ مربع میل دا حکمران کئی مرتبہ نبی رحمت علیہ السلام دی نبوت والی زبان دے وچوں جنت دی بشارت پانے والا میرے نبی دا عظیم صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور اس مہینے دی 10 تاریخ نواسہ رسول بیٹا بطول اور شیر خدائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فرزند حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظیم شہادت بھی ہوئی
نال ساتھی بھی شہید ہوئے، اللہ انہاں دیاں شہادتاں نوں قبول فرما کے سانوں انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ بھائیو، دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ دے راستے تے شہید ہو جانا، اللہ دے راستے تے جان نو قربان کر دینا، اللہ دے راستے تے اللہ دے دین دی سر بلندی واسطے اپنے خون نو بہا دینا، اے کوئی معمولی بات نہیں، اے کوئی معمولی کم نہیں۔ ایک ایسی عظیم الشان شہادت اور موت ہے نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا شہید بندہ جس وقت شہید ہوتا ہے اپنی جان نو اللہ دے راستے تے قربان کرتا ہے، یہ دی روح یہ دے جسم چو نکل کے جدو اللہ دی طرف جاتی ہے، اللہ دی طرف حکم ہوتا ہے کہ اینو جنت دی طرف لے جاؤ، اور یہ دی روح نو پرندیاں دے اندر، پرندیاں دی شکل اندر اللہ بنا کر کے عرش دے نال جڑیاں کندیلاں لڑکیاں نے نا، اے انہاں کندیلاں دے نال آ اور جا رہی نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو انہاں دا دل چاہتا ہے اور جس طرف دل چاہتا ہے اینا شہیداں دیاں روحاں کدے ادھر کدے ادھر جنت دے درختاں دے جنت دیاں کندیلاں دے اس طرح کر کے یہ توڑ دیاں نے، یہ سیر و تفریح کر دیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ تے اللہ دے نبی علیہ السلام فرماتے نے اللہ نا اینا شہیداں دیاں روحاں نو مخاطب ہو کے فرماندے نے او شہیدوں دیاں روحو دسو تو انو کی چاہید ہے، یہ جنت دے اندر نا اپنی مرضی دی زندگی بسر کر رہے نے، اللہ انہاں نو دے کے کہندا ہے دسو تو انہوں کی چاہید ہے، یہ بول کے کہندی ہیں اللہ جنت اندر ہر طرح دی نعمت، ہر طرح دی عیش و عشرت اللہ تو سانو عطا فرما دیتی ہے، سانو تے کسے چیز دی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اللہ پھر فرماندے نے دسو تو انہوں اور کوئی چیز چاہیے دی کسے چیز دی طلب ہے، اے پھر بول کے کہتی ہیں اللہ سانو کسے چیز دی طلب نہیں، ضرورت نہیں، اللہ ہر چیز تو سانو عطا کر دیتی ہے۔ اللہ جدھر جانے ہیں جنت دی سیر کر رہے ہیں
سانو کوئی روک ٹوک نہیں. اللہ ہر طرح دیا نعمتاں، ہر طرح دی عیش و عشرت اللہ تو سانو عطا کر دیتی ہے. اللہ پھر پوچھتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں. آخر کار نا اے شہیدان دیا روحاں بول کے کہتیاں نے، انہوں نے سوچیا اللہ دی ذات بار بار پوچھ رہی ہے، جب تک ساڈا جواب آیا نا اللہ دی ذات ساڈے کول پوچھتی رہے گی. تے بول کے کہتے نہیں اللہ جنت اندر تے ہر طرح دی نعمت، ہر طرح دی عیش و عشرت تو سانو عطا کر دیتی ہے. ایتھے سانو کسی چیز دی ضرورت نہیں. ہاں اللہ اگر تو سانو کچھ دینا چاہتا ہے نا پھر انج کر کے سانو دوبارہ دنیا تے بھیج. اللہ دوبارہ پھر دنیا تے بھیج، اسی تیرے راستے تے لڑیے، لڑدیاں لڑدیاں شہید ہو جائیے. اللہ تو پھر دوبارہ دنیا تے بھیجے، اسی پھر لڑتے لڑتے شہید ہو جائیے. اللہ جو مزہ تیرے راستے دے اندر جان قربان کرن اندر ہے، اللہ تیری جنت اندر بھی نہیں. تے میرے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اس وقت اللہ نے قرآن دی اے آیت نازل فرمائی، کیڑی؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی، اپنے ساتھیاں نو، اپنے صحابیاں نو، اپنے امتیاں نو، دنیا اندر بسنے والے نیک لوگاں نو، ایمان والے نو کہہ دیو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. انہاں میرے بندیاں نو بشارتاں دے دیو، میرے بندیاں نو خوشخبریاں دے دیو. انہاں نو کہہ دیو جڑے میرے راستے تے شہید ہو جان، اپنیاں جاناں قربان کر دیں میرے اس دین دی سر بلندی واسطے، اپنے خون دا آخری قطرہ بہا دیون. اللہ فرماتے نے انہاں نو کہہ دیو او مردہ نہیں، او مردہ نہیں جو اللہ دے راستے تے قتل ہو جان، اللہ دے راستے تے شہید ہو جان. اللہ فرماتے نے انہاں نو مردہ نہ کہو بلکہ بل احیاء، بلکہ وہ اللہ دے کول زندہ نہیں. وہ زندہ نے، وہ قتل ضرور ہوئے نہیں، تو اڑیاں اکھاں تو اوجل ضرور ہو گئے نہیں، دنیا نو ضرور چھٹ گئے نہیں، لیکن اللہ نے انہاں نو اس طریقے دی عیش و عشرت عطا کر دیتی ہے. اللہ نے انہاں نو اس طریقے دی زندگی عطا کر دیتی ہے. فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون. وہ اللہ دے ہاں زندہ نہیں، وہ رزق بھی دیتا جا رہے ہیں، وہ جنت دے اندر اپنی مرضی دی زندگی گزار رہے نہیں، اپنی مرضی دا پھل میوہ کھا رہے نہیں. اللہ انہاں نو رزق بھی عطا کر دے رہے نہیں. اللہ اکبر. اللہ تے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نہیں جدوں میرے باپ فوت ہوئے نا، اللہ اکبر. اللہ میرے باپ جدوں شہید ہوئے، حضرت جابر فرماندے نے احد والے دن جدوں شہید ہوئے نا،
میں اینا غم زدہ ہاں، میں اینا غم اندر نڈھالا، میرے باپ دی ایسنا کر کے لاش پئی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں میں بار بار چہرے تو کپڑا ہٹانا ہاں، اپنے باپ دا بار بار دیدار کرنا ہاں، بار بار کپڑا ہٹانا تے بار بار تکنا ہاں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے مینوں منع نہیں کیتا۔ فرماتے ہیں میری اکھاں دے وچوں آنسو بھی جاری نے، میری پھوپھی دیاں نظراں میرے ال پئیاں، میری پھوپھی بھی میرے کول آ جاندی ہے، اس طرح کر کے اپنے ویر دے چہرے تو کپڑا ہٹاندی ہے، میری پھوپھی بھی رون لگ پیندی ہے، میری پھوپھی دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے۔ میرے نبی فرماتے نے او میرے صحابہ ذرا سنیا جے، فرمایا تبکین اولا تبکین فما زالت الملائکہ تتتو بأجنحتہا حتی رفعتم۔ اللہ دے نبی فرماتے ہیں او میرے صحابہ جدوں تک میت نو اٹھان دے نہیں، شہید دے لاش نو جدوں تک اٹھان دے نہیں، اللہ دے نبی فرماتے ہیں اس وقت تک اللہ دے فرشتے اس طرح کر کے اینا اتے سایہ کیتی رکھ دے نے۔ تے دوسری بات میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے عبداللہ سن، میرے جابر سن لے، اے تیرا باپ ایسا خوش نصیب ہے، اپنی اکھاں وچوں آنسو بہاندا پے ہے، اپنے باپ دے چہرے نو بار بار تکدا پے ہے۔ تینوں پتہ نہیں تیرے باپ جدو شہید ہویا ہے، اندی روح نو جدو قبض کیتا گیا ہے، اللہ دے نبی فرماتے ہیں اللہ نے اپنے سارے نور دے پردے ختم کر کے تیرے باپ نال گلاں کیتیاں نے، اللہ نے ڈائریکٹ اپنا دیدار کروا دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اس واسطے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او دنیا جہان اندر بسنے والے لوگوں سن لو نا، جدوں شہید کوئی بندہ شہید ہوندا ہے اللہ دے راستے تے اپنی جاناں قربان کردا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، حاضرہ سننا اللہ دا قرآن کی کہندا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا۔ اللہ فرماتے ہیں او لوگو شہید جدو شہید ہوندا ہے ایک دے انہوں مردہ نہ کہو، فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ۔ اللہ اکبر اللہ، پہلی بات ہے اللہ اونا تے خوش ہو جاندے نے، اللہ انہاں تے راضی ہو جاندے نے، وہ شہید اللہ تے راضی ہو جاندے نے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جدو کوئی بندہ شہید ہوندا ہے نا، اللہ شہید نو 6 انعامات عطا کر چھڑ دے نے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے شہید دا مقام، شہید دی عظمت، شہید دی شان کوئی معمولی نہیں۔ فرمایا اللہ 6 انعام انہوں عطا فرمائے، 6۔ میں نہیں کہہ رہا آمینہ دے در یتیم، حلیمہ دے نور نظر، شیمہ دے ویر، اور رب دے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سن لو للشہید عند اللہ ست
خصال اللہ شہید نو 6 انعام عطا کر دیندے نے 6 انعام جدو شہید ہوتا ہے او دی روح پرواز ہوتی ہے اللہ انہوں 6 انعام عطا کر دینے پہلا انعام میرے پیغمبر اسلام فرماندے نے یغفر لہو فی اول دفعت من دمہ اللہ دے نبی فرماندے نے پہلا انعام اللہ انہوں اے عطا کر دینے کہ ان دے جسم دے اتے جدو تیر دا نشان لگ دے تلوار دا نشان لگ دے جدو ان دے سینے اندر گولی لگ دیئے میرے محبوب فرماندے نے اس گولی دی وجہ تو تیر دی وجہ تو اس تلوار دی وجہ تو ان دے جسم تے نشان بن گیا ہے تے ان دی وجہ تو خون دا قطرہ ان دی جسم وچوں نکلدا ہے میرے نبی فرماندے نے خون دا قطرہ زمین تے بعد اندر ڈگدا ہے اللہ ان دے گناہ پہلے معاف فرما دیندے نے یہ کوئی معمولی بات خون دا قطرہ زمین تے ڈگیا نہیں اللہ نے ان دے زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں واہ شہیدہ تیری کیا شان ہے واہ شہیدہ تیری کیا عظمت ہے ایویں تے میرے پیغمبر اسلام نہیں سی فرمان دے اللہ تیرے نبی دی خواہش ہے اللہ تیرے نبی دی تمنا ہے محبوبہ کی تمنا تے کی خواہش میرے نبی فرمان دے اللہ تیرے نبی دی خواہش تے تمنا ہے کہ میں تیرے راستے تے لڑدے جناب جہاد کردے تیرے دین دی خاطر میں اپنی جان قربان کر دے میں شہید ہو جاواں اللہ تو دوبارہ پھر میں نو زندہ کرے پھر میں لڑدے پھر شہید ہو جاواں اللہ تو پھر میں نو زندہ کرے میں لڑدے پھر شہید ہو جاواں اللہ تو پھر میں نو زندہ کرے میں پھر شہید ہو جاواں کون فرما رہے نے آمنہ دے در یتیم علیہ السلام فرماندے نے اللہ تو میں نو زندگی عطا کردا جاویں میں تیرے راستے تے لڑ کے اپنی جان قربان کردا جاواں شہید دی عظمت شہید دا مقام اس تو ول کے کی ہو سکتا ہے اللہ فرما دے انہوں نے مردہ نہ کیوں تے میرے کل زندہ رہے پھر میرے پیغمبر اسلام فرما دے نے ان دا خون دا قطرہ زمین اندر بعد اندر ڈگدا ہے اللہ زندگی دے گناہ سارے پہلے معاف فرما دے اور ایویں تے نہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری زندگی جہاد دے گزار دی شہادت دی موت واسطے گزار دیتی 1-2 جنگاں نہیں لڑیاں 100 تو زیادہ جنگاں لڑیاں پر شہادت بھی نصیبہ والے نو نصیب ہوتی ہے ہر بندے دے نصیبے وچ شہادت نہیں وہ خوش نصیب ہوئے گا جنہوں شہادت مل جائے 100 تے اتے جنگاں لڑیاں لیکن جدو موت آئی 4 پائی تے لیٹے نے بسرے مرگ تے لیٹے نے آخری وقت ہے موت کی قسم کش اندر نے تے فرماندے نے اپنے ساتھیاں نو مخاطب ہو کے فرماندے نے میرے ساتھیوں تے اونا لوگاں مخاطب ہو کے فرماندے نے جڑے جہاد تو ڈرن والے نے جڑے موت تو ڈرن والے نے فرماندے نے بزدلوں جہاد تو دور جان والے سن لو میرے جسم دا ایک حصہ پھوڑ کے ویکھ لو تانوں کوئی ایسا جسم دا حصہ نظر نہیں آئے گا جس جگہ تے تیر تے تلوار دے نشان نہ ہون پورے جسم دے حصے اندر کھول کے دیکھ لو تانوں حصہ خالی نظر نہیں آئے گا جتھے تیر یا تلوار دے نشان نہ ہون
لیکن فرماتے کی نہیں بزدلو ڈرپوکو موتو ڈرن والے ہو میرے جسم دا کوئی حصہ ایسا نہیں جس سے تیر تے یا تلوار دے نشان نہ ہون لیکن میں نو موت آ رہی ہے تے میں نو میرے بسترے تے موت آ رہی ہے میں اللہ کو شہادت منگ رہا سا اللہ اکبر اللہ اور کیوں نہ شہادت منگن کیوں نہ اللہ دے راستے تے جانا قربان کرن میرے محبوب فرماتے نے شہید دا خون دا قطرہ بعد اندر ڈگ دا ہے اللہ ہی دی زندگی دے سارے گناہ پہلے ہی معاف فرما دیندے نے تے دوسری بات میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں وَيُرَى مَقَعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ اور میرے صحابہ جڑا شہید جدو اللہ دے راستے تے شہید ہوندا ہے اس وقت اللہ اینو دنیا تے مرن تو پہلے اینو جنت دا ٹھکانہ دکھا دیندے نے اینو جنت دا ٹھکانہ اینو دکھا دیندے نے بھی آ تیری جنت دا جگہ ہے اللہ دی ذات وَيُحَلَّ حُلَّةُ الْإِيمَانِ اللہ نال ہی ایمان دا اینو لباس عطا فرما شہید ہویا ہے روح قبض ہوئی ہے ہوئی نہیں دی روح قبض ہو تو پہلے اللہ نے انہوں جنت دا ایدہ ٹھکارا ایدہ محل ایدی کوٹھی انہوں دنیا تے دکھا دیتی اللہ اکبر اللہ ایمان دا انہوں اللہ لباس عطا فرما دیندے نے اور دوسری بات میرے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں وَيُزَوَّجُ الْإِسْنَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِّنَ الْحُورِ الْعِينِ اللہ دے نبی فرماتے ہیں شہید ایک ایسا خوش نصیب بندہ ہے جنہوں اللہ 72 حوراں جنت اندر عطا کر دیندے نے بندہ ایک عورت کی خاطر دنیا اندر ایک عورت پان دی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیندہ ہے ایک عورت پان دی خاطر اپنا مال اپنی جان لٹا دیندہ ہے تے جڑا بندہ اللہ دے راہ سے دے اپنی جان لٹاندہ ہے انہوں محنت کرن دی ضرورت نہیں پہندی اس جان قربان کرن دی وجہ تو اللہ جنت اندر اینو 72 حورا عطا فرما دے اللہ اکبر اللہ اور دوسری تیسری بات یاد رکھے جے سنے جے میرے پیغمبر اسلام فرماتے نے وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنْ فَزَعِ الْأَكْبَرِ اللہ دے پیغمبر اسلام فرماندے نے اللہ اس شہید بندے نو قبر دے عذاب تو بچا لیندے نے اللہ انو قبر دے عذاب تو بچا لیندے نے اور ایدے تو اللہ قبرہاٹ دور کر دیندے نے عذاب قبر تو نجات مل گئی ایدے دل نو سکون تے اطمینان مل گیا کہ میرے پیغمبر اسلام فرماندے نے وَيُوزَوْ عَلَىٰ رَاسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ اللہ دے نبی فرماتے ہیں انہوں عزت کا تاج پہنا دیتا جاندہ ہے الْيَاقُوتُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ انہوں تاج دا وقار عطا کر دیندے تاج پہنا دیندے نے جس دا ایک موتی میرے نبی فرماندے نے دنیا جو کچھ اس دے اندر ہے سب کچھ مل جائے اوندے نالو بھی افضل تے اللہ ہے
اللہ اکبر اللہ تے میرے پیغمبر اسلام فرماندے نے وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ إِنسَانًا مِّنْ أَقَارِبِ اللہ اس مجاہد بندے نو اس شہید بندے نو جو عظمت عطا کرن گے اللہ جو اینو شان عطا کر دینے میرے پیغمبر اسلام دا فرمانے اللہ اس شہید بندے نو جنت قیامت والے دن کہیں گے او شہیدان آنا جنہ 70 بندیانو میں جہنمی لکھ دیتا ہے سفارش تو کر دے جنتی میں لکھ دے مانگا اے شہید قیامت والے دن جدو آئے گا نا اللہ فرمان گے ایک پاسے شہید ہے ایک پاسے اندی برادری اندے رشتہ دار اے سارے موجود نے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر اسلام فرماندے نے اللہ فرمان گے شہیدان جی اللہ جی اللہ فرمان گے جانا جنہاں نو میں جہنمی لکھ دیتا ہے انہاں 70 بندیاں دی سفارش تو کر دے جنتی میں لکھ دے وانگا اللہ اکبر اللہ تے میرے پیغمبر اسلام فرماندے نے ایک ایڈا بڑا اعزاز ہے ایک انو شہید واسے اللہ اکبر اللہ دعا کرو اللہ سانو بھی شہادت دی موت عطا فرما دے اللہ دی قسم ایسی عظیم موت اے شہید دی کہ صحابہ نے سنیا تے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر ایک دن نا میرے پیغمبر اسلام دے دو ساتھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو میں نا جنگ دے میدان تے لڑے جا رہے ہیں تے ایک دوسرے نے مخاطب کر کے کہندے نے شہید دی شان بڑی ہے مقام بڑا ہے میرے نبی نے تے بڑے بڑے انعامات دسے نے کہ شہید اللہ عطا کریں گے تے آنا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے عبداللہ آؤ آپ رب کے دعا نہ کریے دو وجہ نے اللہ سانو بھی عطا کر دے وے ایک سفر تے بندہ ہوئے اور جہاد میدان اندر ہوئے اینا دے زبان دے وچوں نکلی ہوئی کوئی بھی دعا اللہ رد نہیں جے کر دے اللہ ضرور قبول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے عبداللہ اللہ کے دعا کریے این کر پہلے تو دعا میں دعا کرنا تے تو آمین کہہ پھر تو دعا کری میں آمین کمانگا اہے ٹھیک ہے یہ دوویں ساتھی نا اللہ اکبر اللہ بیٹھے نے جہاد میدان دے اندر میدان کارزات دے اندر آپس اندر گلاں کردے دعاواں کردے نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے یا رب اذا لقین القوم غدا فلکنی رجلا شدید باسو شدیدا ہر دو فاقاتلو فیکا ویقاتلونی ثم ارزقنی علیہ الظفران حتی اقتلو واخذا صلبہو حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ کے دعاواں کر دینے اللہ تیرے حضور میری دعائیں اللہ تیرے حضور میری التجائے کیڑی اللہ میدان دے اندر جدو وسیل اتریے نا اللہ جدو لڑائی واسے اسی میدان کارزار اندر جائیے اللہ جیڑا بندہ میرے سامنے آوے بڑا جنگ جوتے بڑا دلیر ہوئے اللہ بڑا لڑاکا ہوئے اللہ بڑا دلیر بھی تے بڑی طاقت والا ہوئے اللہ میرا تے ہوندہ جدو آمنا تے سامنا ہو جائے اللہ
تیرے بندے دی التجا ہے اللہ ذاتی اے دعا ہے اللہ سی لڑنا شروع کر دئیے لڑتے ہیں کئی مرتبہ میں نو ڈیگے تے اللہ انہوں کئی مرتبہ میں ڈیگا آخر کار اللہ وہ میری تلوار دے تھلے آ جائے اللہ میں انہوں قتل کر دے اللہ میں غازی بن جاواں اللہ اکبر اللہ میں غازی بن جاواں میں ان دیتے ہاں غلبہ پالواں اللہ میں انہوں جہنم رسید کر دے وانا اللہ تم میں نو اس طریقے دی اللہ طاقت ہمت عطا کر میں ان دیتے غلبہ پالواں ان دے مال دا بھی میں وارث بن جاواں اے حضرت سعد بن ابی وقاص دعا کر دینے حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ ہونا ان دی دعا سن کے آمین کہہ دینے اللہ جی میں اب سعد کہہ رہے اللہ انہیں قبول فرما لے ان دی دعا مکمل ہوئی حضرت عبداللہ دعا کر دینے کہنے اللہ میں تیرا بندہ ہاں اللہ خطا کار بندہ ہاں اللہ تیرا گنہگار بندہ ہاں اللہ تیرے پیغمبر دا سپاہی ہاں اللہ میں تیرے راہ سے تے لڑوا سے آ گیا اللہ جڑا میرے سامنے جنگجو ہوئے نا جڑا میرے مد مقابل لڑن والا ہوئے نا اللہ بڑا دلیر ہوئے اللہ بڑا شیر ہوئے اللہ بڑا لڑاکا ہوئے تے بڑی طاقت والا ہوئے اللہ میں ہوں دے نہ لڑائی کرنی شروع کر دے وہاں اللہ کئی مرتبہ میں نو بچھاڑے کئی مرتبہ انہوں میں گراواں اللہ آخر کار اس طریقے دا معاملہ پیش آئیں وہ میرے تے غالب آ جائے اللہ میرے کان بھی کٹ دے وے میرے نک بھی کٹ دے وے اللہ میری زبان بھی کٹ دے وے میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے وے اللہ میں شہید ہو جاواں اپنے خون دا آخری قطرہ بھی تیرے راستے تے بہا دیواں کیوں اللہ قیامت دا دن ہوئے نا جدو میں تیرے سامنے پیش ہوانا اللہ میں جدو تیرے کو تیرے حضور پیش ہواں اللہ تو میرے کو سوال کرے عبداللہ کی بھی آئے اللہ کی کر کے آئے اللہ میرے ہاتھ بھی آ جان اللہ میرے ہاتھ زبان بھی آ جائے اللہ میرا نک تے کن بھی آ جاوے اللہ میں تیرے حضور پیش کر دے وہاں آکھاں اللہ تیرے راستے تے اپنا نک بھی کٹوا کے آ گیا اللہ ہاتھ بھی کٹوا کے آ گیا اللہ کن بھی کٹوا کے آ گیا اللہ اپنے جسم دا ایک ایک قدم جناب اپنے جسم دا ٹکڑے ٹکڑے کروا کے میں آ گیا وہاں اللہ اکبر اللہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اللہم آمین اللہ عبداللہ جی میں کہندہ ہے اوہی کر دے وینا انہاں دو دوستاں نے لڑنا شروع کر دیتا لڑتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص غالب آ جاندے نے انہیں کئیاں بندیاں نو جہنم رسید کر دیتا نا لیکن حضرت عبداللہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے نے جدو جنگ ختم ہو گئی نا اللہ دی قسمیں جیویں جیویں دعاواں عبداللہ نے کی دیاں سن جو جو رب کو منگیا سی میں اپنی آنکھاں نال دیکھے ہیں حضرت عبداللہ دی زبان بھی ہوندے ہاتھ بھی ہوندے نک بھی ہوندے کن بھی کٹ کے ہار بنا کے اس طرح کر کے لٹکا دیتے گئے سن اللہ اکبر اللہ تاکہ قیامت والے دن میں رب دے سامنے پیش ہوا اے ہر عذاب میری شہادت دی گواہی دے دے اللہ اکبر اللہ قرآن اندر اس واسطے تے کہندا ہے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون اللہ فرماندے نے لوگوں جڑے شہید ہو جاون ایویں ماتم کرنا ہے سن قرآن کہندا ہے ہم جڑے شہید ہو جاون انہاں دا ماتم نہ کریا کرو انہاں نو مردہ نہ کہیا کرو وہ تے میرے کول زندہ نے میرے کو رزق کھا رہے نے اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے لوگوں قیامت والے دن جدو اللہ دے حضور لوگاں نو پیش کیتا جائے گا میرے
میرے نبی فرماتے ہیں جڑا بندہ جس حالت اندر دنیا تو گیا ہوئے گا، جس حالت اندر ان دی موت واقع ہوئے گی، اللہ انہوں اسے حالت اندر ہی زندہ کر دیں گے۔ تے جڑا شہید ہے نا، جس وقت اللہ دے حضور پیش ہوئے گا، قبر وچوں نکل کے رب دے سامنے جائے گا، میرے نبی فرماتے ہیں ان دے جسم تو اسی طرح تازہ خون نظر آ رہا ہوئے گا، ایویں معلوم ہوئے گا جی میں اینو ہونی زخم آیا ہے، ان دے جسم تے ہونی نشان پہنے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جڑے شہید ہو جاون نا انہاں نو مردہ نہ کیا کرو، بلکہ وہ تے زندہ نے، اللہ دے کولو اجر پائی جا رہے نے۔ میرے محبوب علیہ السلام دا صحابی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک جنگ واسطے اسی چلدیاں نا ایک راہ دے اندر چونپڑی سی او تو گزر ہویا، اللہ دے نبی علیہ السلام ساڈے نال موجود نے، تے چونپڑی دے وچوں ایک دیہاتی بندہ نکلیا، میرے نبی نو فرماندا تسی کون ہو؟ اللہ اکبر اللہ۔ صحابہ فرماتے ہیں اے ساڈا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی ان دے ساتھیاں تے جہاد واسطے جا رہے ہاں۔ کہن لگا لڑدیاں ملے گا کی؟ اگر شہادت نصیب ہوگی اللہ جنت عطا کر دے گا، اگر شہید نہیں ہو زندہ رہنے تے پھر کی ملے گا؟ کہن لگا پھر مال غنیمت مل جائے گا۔ ایک کہندا پھر انج کرو مینو بھی اپنے نال لے لو۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے ویرا موت تو ڈرن والے ڈرپوکا بزدلا سننا، جناب شہیداں دی شہادت تے ماتم کرن والے بزدلا ذرا سننا، میرے محبوب دا فرمان بھی سن لینا، صحابہ دا جذبہ شہادت بھی سن لینا۔ میرے پیغمبر اسلام دا صحابی کہندا ہے، اے بول کے کہندا ہے اے جڑا دیہاتی چونپڑی وچ بیٹھا سی، کہندا ہے اگر شہادت نصیب نہ ہوئے، اگر اسی فتح یاب ہوئیے، پھر ساڈے ہاتھ اندر مال غنیمت آئے گا، کہندا ہے میں بھی پھر تواڈے نال ہی جانا چاہنا واں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے میرے پیغمبر اسلام اپنی سواری تے سوار نے، اے اپنی سواری تے سوارے، ایک گھوڑا دوڑا ہوندا ہے میرے محبوب دے نزدیک کردا ہے، صحابہ اس طرح کھچ کے انہوں پیچھے کر دیندے نے، یہ پھر نال دوڑا کے کردا ہے، صحابہ پھر کر دیندے نے پیچھے۔ میرے نبی دیاں نظراں پہ گئیاں، اللہ دے نبی فرماندے نے میرے صحابیو نا 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 یہ دیہاتی نو میرے نزدیک آون دیو، تانوں پتہ نہیں یہ کڈا خوش نصیب بندہ ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اس ذات دی قسم جن دے ہاتھ اندر محمد دی جان ہے، اے تے جنت دا بادشاہ آ رہا ہے، انہوں میرے نزدیک آون دیو نا، اے دیہاتی میرے نبی دے نزدیک آ جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے چلدے میرے نبی نے جدو سب کو دسیا نا، انہیں میرے نبی نے دو چار باتاں کی دیا نا، میرے پیغمبر نے انہوں دسیا اے لڑنا شروع کر دیندے، صحابہ فرماندے نے لڑدیاں ایندی روح پرواز ہو جاندی ہے، اے شہید ہو جاندہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی نو پتہ چلیا او دیہاتی بندہ چونپڑی وچوں نکلیا جڑا ساڈا ساتھی بنیا ہے، ان دی روح پرواز ہو گئی، اللہ نو پیارا ہو گیا ہے، لڑدیاں جام شہادت نوش فرما گیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا آندے نے ان دی لاش اتے اس طرح کر کے بیٹھے نے، ان دے چہرے نو اس طرح کر کے صاف کر رہے نے، نال میرے نبی مسکرائی جا رہے نے، ان دے چہرے نو ویکھ دے نے، نظراں ہٹان دے نہیں۔ میرے پیغمبر اسلام دے جناب اونٹاں دے مسکرا دے، میرے نبی علیہ السلام ہنسی جا رہے نے۔ آخر جلدی نال میرے نبی نے اس طرح
کر کے چہرہ پھیر لیا۔ صحابہ نے ویکھیا پہلے اللہ دے نبی مسکرا رہے سن، ہن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنے چہرے نو پھیر لیا۔ وجہ کی ہے میرے پیغمبر اسلام دے صحابہ نے نا میرے نبی دے کولو سوال کر لیا، اللہ دے نبی جی گل کی ہے پہلے مسکرا رہے سی آخر کار تسی چہرہ پھیر لیا، وجہ کی ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے فرمایا میرے صحابہ منہ میں اس واسطے پھیر لیا سی میں مسکرا رہا سا کہ اینو آگے اللہ دے ایندے ارد گرد اللہ دے فرشتے نے منہ اس واسطے پھیر لیا ہے کہ جنت دیاں حوراں آئیاں نے ایندے ارد گرد آگے بیٹھیاں نے، میں اس واسطے اپنے چہرے نو پھیر لیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی نے ایویں تے نہیں فرمایا کہ دنیا جہان اندر بسنے والے لوگوں شہید جدو اللہ دے راستے تے شہید ہوتا ہے نا، اللہ اکبر اللہ، اللہ اندی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے، اللہ انہوں جنت دا وارث بنا دیندے نے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا جڑے لوگ شہید ہو جان اللہ دے راستے تے جانا قربان کر دین انہاں نوں مردہ نہ کہو بل احیاء، بلکہ وہ زندہ نے، اللہ کو رزق دیتا جا رہا ہے۔ اور بد نصیبہ شہیداں دی شہادت تے پٹن والے ہوں، شہیداں دی شہادت تے ماتم کرنے والے ہو، شہیداں دی شہادت تے واہ ویلا کرنے والوں سن لو، اس واسطے روندے ہو، اس واسطے پٹ دے ہو کہ انہاں نے اپنی جانا رب دے راستے تے قربان کیوں کی دیا نے، حالانکہ وہ ایڈے قیمتی نے، ایڈے قیمتی نے۔ میرے محبوب فرماندے نے لوگوں میرا حسین جنت دا سردار ہوئے گا، جنت دے نوجواناں دا سردار ہوئے گا۔ اللہ دے پیغمبر اسلام فرماندے نے جدو کوئی شہید ہوندا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے جنگ کے آمد والے دن جڑے سب تو پہلے جنت دے وارث بنن گے، جنت دے حقدار بنن گے، وہ فرمایا 3 بندے ہون گے سب تو پہلے جنت اندر جان والے 3 بندے، کیڑے خوش نصیب؟ میرے محبوب اسلام فرماندے نے پہلا شہید ہوئے گا جنہیں اللہ دے راستے تے خون بہایا ہوئے گا، اپنی جاناں نو قربان کیتا ہوئے گا، اللہ دے راستے تے اپنی جاناں قربان کیتیاں ہون گیاں۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے اللہ قیامت والے دن سب تو پہلے انہوں جنت داخلہ عطا فرمان گے، تے دوسرا میرے نبی فرماندے نے وہ بندہ یا وہ عورت جیڑی پاک دامن ہوئے گی، جنہیں اپنی جوانی اندر کسی دی طرف دیکھیا نہ ہوئے گا، جس نوجوان نے جوانی اندر اپنے جسم دی حفاظت کی ہوئے گی، جس نوجوان عورت نے یا مرد نے اپنی بچپن تو لے کے جوانی تک، جوانی تو لے کے بڑے پہ تک، اپنی موت تک انہیں اپنے جسم دی حفاظت کی ان گیاں، اپنے جسم نو پاک دامن کیتا ہوئے گا، اپنی بیوی تو علاوہ دوسرے طرف دیکھیا نہیں ہوئے گا، اپنے خاوند کے علاوہ دوسرے طرف نظرہ نہیں اٹھائیاں ان گیاں۔ میرے نبی فرماندے نے اس عورت نو اس مرد نو بھی اللہ قیامت والے دن سب تو پہلے جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے۔ تے تیسرا خوش نصیب بندہ میرے نبی فرماتے نے متعففن، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تیسرا وہ بندہ
جڑا نرم مزاج ہے، جڑا غصہ نہیں کردا، لوگاں نال نرمیاں کردا ہے، اپنی بیوی ہوئے یا خام بھائی ہوئے، اپنا بیٹا ہوئے یا دوست یار بیلی ہوئے، رشتہ دار برادری والا ہوئے، اپنا ہوئے یا بغانہ ہوئے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے آمد والے دن اس بندے نو سب تو پہلے جنت دا وارث بنا دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا محبوبہ میرے محبوب علیہ السلام نے نا کچھ بندیاں دی گارنٹی دی تھی جنت دی کہ اے بندیاں دی جنت دی گارنٹی میں دینا۔ صحابہ نے پوچھا سونیا او کیڑے؟ فرمایا میرے صحابہ میں اس بندے نو جنت دی ضمانت دینا، ان دی جنت دی گارنٹی دینا جیڑا بندہ اپنا مال لے کے، اپنی جان لے کے، اپنا سب کچھ لے کے اللہ دے راستے تے نکلدا ہے، لڑدیاں شہید ہوندا ہے، اپنی جان قربان کر دیندا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں محمد اس بندے دی جنت دی گارنٹی دیندا ہے کہ وہ جنتی ہے، اور میرا نبی جنت دیاں گارنٹیاں دے وے جڑا مال جان لے کے اولاد لے کے اللہ دے راستے تے نکلے قربان ہو جائے تو اونا دے شہادت تے ماتم کرے تے تیرے تو بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے۔ میرے پیغمبر اسلام نے شہادت دی گارنٹی دی تھی، شہید دی جنت دی ضمانت دی تھی کہ جڑا مال لے کے اولاد لے کے جان لے کے اللہ دے راستے تے لٹا دیندا ہے، قربان کر دیندا ہے، ان دی محمد جنت دی ضمانت دیندا ہے۔ میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نکلے کر دے وچوں اپنی جان بھی لے کے نکلے، اپنا مال بھی لے کے نکلے، اپنی اولاد بھی لے کے نکلے، اپنے رشتہ دار برادری والے نو لے کے نکلے، چلتے ہیں اللہ دے راستے دے میدان کربلا دے اندر اپنی جان بھی قربان کر دیتی، اپنا مال بھی قربان کر دیتا، اپنی اولاد بھی قربان کر دیتی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی جنت دی ضمانت دے حقدار بھی بن گئے، اے تو اونا دی شہادت تے ماتم کرے، معلوم ہوندہ ہے کہ تیریاں دشمنیاں پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال نے، تو اس واسے ویلا کرنے، تو اس واسے پیٹنے، اس واسے ماتم کرنے، تینوں انہاں دی شہادت برداشت نہیں ہوئی۔ اور بد نصیبہ جو شہیدان دی شہادت تے ماتم کرے گا، اللہ دی قسم ساری زندگی جب تک زندہ رہے گا اللہ انہوں یہ سزاواں دیتا رہے گا، وہ پیٹتا رہے گا، ایسی حالت اندر موت آئے گی، ایسی حالت اندر اٹھے گا، قیامت والے دن اللہ انہوں جہنم رسید کرے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، پیغمبر خدا فرما رہے نے، پیغمبر رحمت فرما رہے نے، شہیدہ دی شہادت تے ماتم نہ کیتا کر، شہیدہ دی شہادت تے خوش ہو جایا کر، اللہ کے دعاواں کیتا کر، اللہ تو شہیدہ دی شہادت نو قبول فرما، کیونکہ اللہ دی ذات کہتی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا لوگو جو شہید ہو جائے رویا نہ کرو، واویلا نہ کیتا کرو، پٹیا نہ کرو، اونا دا ماتم نہ کیتا کرو، او تے زندہ نے رویا جاندہ جڑا فوت ہو جائے، پٹیا جاندہ جڑا دنیا جڑا ختم ہو جائے، اللہ تے شہیدان نو زندہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کل زندہ نے، توڑی اکھاں تو بوجھل ضرور ہو گئے نے، دنیا تو ضرور کٹ گئے نے، لیکن اِنَّ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وہ میرے کو رزق دیتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے دعا ہے اللہ سانو بھی زندہ رکھے، اسلام تے زندہ فرمائے، حضرت حسین دا اللہ پیار نصیب فرمائے، اللہ
حسین دی شہادت نو قبول فرما کے اللہ سانو بھی شہادت دی موت عطا فرمائے۔ اللہ کی دعا ہے زندہ رکھے، اسلام تے زندہ فرمائے، موت خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔